اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود اللہ کے نبی کے اوپر ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، مومن مردوں، مومن عورتوں، صالحین مردوں، صالحین عورتوں، مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں، اللہ کے نبی کے اوپر جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو، کوشش کرو کہ پہلے اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام ضرور پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی جب سے اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، بلکہ اس کے پہلے سے بھی بعد میں بھی انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ آخری سانس تک ہم مسلمانوں کی، انسانوں کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہے، ساری رات عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی وجہ سے ہی یہ پوری روئے زمین، پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور یہ تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ باقاعدہ اس کی بھی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نے ان کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اس کے بارے میں صرف میں جانتا ہوں، اس کے بارے میں سارا علم میں رکھتا ہوں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں، بلکہ صحابہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنی تمہیں توفیق ملے زندگی میں، نماز کے ساتھ، 5 وقت نماز کے ساتھ نماز کے بعد اللہ کے نبی کے اوپر جتنا کثرت سے درود پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا قرب حاصل ہوگا، دنیا بھی بنے گی، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بھی میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ علماء دین نے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہیں کہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں، 40 فائدے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھا کریں۔ میری یہ ویڈیو اگر کسی کو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ یہ کام پہلے کر لیں، اس کے بعد جو ہے اس کو سنیں اور پڑھیں۔ آج میں سورہ کہف کی تلاوت بھی کروں گا۔ سورہ کہف کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے،
اور علماء دین بزرگان دین نے اس کو آگے تک پہنچایا ہے، انسانوں تک بتایا ہے کہ جو بندہ بھی جمعہ والے دن جمعہ پڑھے، جمعہ کے سے پہلے یا جمعہ کے بعد، سورہ کہف قرآن مجید کی 18 نمبر صورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو انسانوں کا واقعہ، دو بھائی کہہ لو، انسان کہہ لو، دو مسلمان کہہ لو، ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا، کھجوروں کے باغ، اور ایک بالکل غریب تھا، ان کا واقعہ ہے۔ اس کے بلکہ سب سے پہلے صحابہ کہف کا واقعہ ہے۔ وہ 8 تھے یا 9، ان کا کتا تھا۔ اس کے بعد وہ دنیا میں 300 اندازاً 9 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا، پھر اٹھایا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ آپ جب قرآن مجید فرقان حمید سورہ کہف پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں یہ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ کہف کی صورت کا ترجمے کے ساتھ بیان کیا ہے، اور دو انسانوں، مسلمانوں یا دو بھائیوں کا واقعہ بھی بیان کیا ہے، امیر غریب کا۔ اس کے بعد آج میں انشاءاللہ سورہ کہف کی پوری کی تلاوت کروں گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو سورہ کہف جمعہ والے دن پڑھے گا، جمعہ کی رات کو، جمعہ کے دن کو، عصر سے پہلے پہلے، بلکہ مغرب سے پہلے پہلے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئندہ جمعہ تک اس کے لیے اس کے اوپر نور کی بارش کرتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ سورہ کہف پڑھے گا، ترجمے سے پڑھے گا، سمجھ کے پڑھے گا، اس کو کوشش کرے گا، بلکہ روز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے۔ سب سے بڑی بات ہے توفیق، اور اس کے بعد ٹائم 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 ٹائم، کیونکہ ہم دنیا میں اتنے مصروف ہیں اپنی خواہشوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کی خواہشوں کے لیے، دنیا کے لیے، دنیا کی خواہشوں کے لیے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیتے ہیں کہ ہم نماز بھی ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، آدھا ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتے، جماعت نکل جاتی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تکبیر اولیٰ نکل جاتی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کے درجات بتائے ہیں، فائدے بتائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو کوشش کرے گا اس کو توفیق بھی ملے گی۔ جو کوشش کرے گا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت خطرناک ہے، دوزخ، اور اللہ تعالیٰ کے انعام بھی بہت ہی اعلیٰ ہیں، جنت الفردوس۔ اس میں ہزاروں، کروڑوں، لاکھوں قسم کے انعامات ہیں جو مسلمانوں کو ملنے والے ہیں، لیکن جیسے دنیا میں بندہ محنت کرتا ہے، دنیا میں ان کو دنیا ملتی ہے، ایسے ہی جو آخرت کے لیے محنت کرے گا اس کو آخرت میں انعام۔ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، وقتی ہے۔ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہاں جو بھی انعام ملے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کرو کہ ہمیشہ ہمیشہ والے انعام کے لیے کوشش کرو۔ تو میں سورہ کہف کی ابھی تلاوت کروں گا۔ سورہ نمبر، آیت نمبر 60 سے لے کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کا واقعہ ہے۔ تفسیر میں نہیں کر سکوں گا، کیونکہ تفسیر ابن کثیر آپ پڑھیں، اس میں آپ کو اس کی تفسیر ملے گی۔ میں صرف جو آیات پڑھوں گا اس کا ترجمہ کروں گا۔ پہلے میں سورہ کہف کی پہلی 59 آیات کا ترجمہ کروں گا، ترجمہ نہیں، صرف تلاوت کروں گا۔ اس کے بعد 60 آیات سے لے کے آگے جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، سفر کا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، اس کا ترجمہ بیان کروں گا۔ اس کے بعد پھر آگے تلاوت کر کے سورہ کہف کی آخر تک اس کو مکمل کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، آج آپ سورہ کہف کو غور سے سنیں، جو پڑھ نہیں سکتے وہ سنیں، جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، علم دیا ہے، وہ پڑھیں بھی، سنیں بھی، ترجمہ بھی کریں، اور اس کو آگے بھی تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک، انسانوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی نیٹ کی سہولت دی ہے
مال دیا ہے، دولت دیا ہے، صحت دیا ہے، علم دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، دین کا علم دیا ہے، وہ اس پیغام کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک، انسانوں تک پہنچائیں۔ کیا پتہ ہماری توجہ سے، ہمارے توسط سے کسی انسان کو ہدایت مل جائے اور وہ جہنم سے بچ جائے۔ یہی ہر مسلمان کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور یہی ہمارے ذمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب نبی نہیں آئیں گے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، اور انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچانا تھا پہنچا دیا، قرآن مجید کی شکل میں، اپنی زندگی کی شکل میں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی کو فالو کرنا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا ہے، جو پریکٹیکل اس میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ پوری روئے زمین، پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی بتا دیا، پوری کائنات کے بارے میں بتا دیا، جنت کے بارے میں بتا دیا، دوزخ کے بارے میں بتا دیا، فرشتوں کے بارے میں بتا دیا، کتابوں کے بارے میں بتا دیا، رسولوں کے بارے میں بتا دیا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بتا دیا، جو اچھے واقعات ہوئے وہ بھی بتا دیا، جو برے واقعات ہوئے وہ بھی بتا دیا۔ ہمیں بار بار پڑھنا ہے، بار بار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فکر بھی ڈالیں گے، خوف بھی ڈالیں گے اور عمل کی توفیق بھی دیں گے، ہدایت بھی دیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے بہن بھائیوں، عزیزوں، قارب رشتہ داروں، یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے۔ موت سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انعامات کے لیے سب سے پہلے نماز کے بارے میں بتایا۔ نماز جو ہے سب سے پہلے وقت کی پابندی سکھاتی ہے، پھر گناہوں سے بچاتی ہے، جھوٹ کا گناہ، حرام کا گناہ، سود کا گناہ، زنا کا گناہ، ظلم کا گناہ، ناحق کا گناہ۔ تو میرے بھائیوں، اور تمام اچھے اعمال کا اجر و ثواب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کتاب کے اندر۔ جو اچھے عمل کرے گا اس کو بہت اعلیٰ درجے کے انعامات دنیا میں بھی آخرت میں بھی ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ رہے گی۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو، اللہ تعالیٰ کی دوستی ہو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوں، اس کو دنیا کی کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ دنیا کی ہر مشکل سے مشکل ظلم کا اور مشکل سے مشکل وقت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق دیتا ہے، ہمت کی توفیق دیتا ہے، طاقت کی توفیق دیتا ہے، ظلم کو ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف چلنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا۔ تو میرے بھائیوں، ابھی میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف قرآن مجید کی 18 نمبر سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ روشی پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد حروف کلام اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ پہلے پارٹ کا اور دوسرے پارٹ کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ آپ اسلامک انفارمیشن 396 کے نام سے میرا اسلامک چینل کھولیں، اس کے اندر آپ کو سورہ کہف کا پہلا پارٹ اور دوسرا پارٹ ترجمے کے ساتھ مل جائے گا، تو آپ اس کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے ذریعے، چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے، یا اسلام 360 اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اسلام 1 کے نام سے اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، تو آپ کو اس کی تفسیر بھی ملے گی، ترجمہ بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے، وقت دے نیکی کرنے کا، ہدایت کا۔ آمین ثم آمین۔ سورہ کہف کی پہلی آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِیدًا جُرُزًا
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أرسلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم قلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط به سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فأسوى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسوانا من السماء وتصبح سائزا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تطوي له طلبا وأويتها بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايات لله لك هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزل له من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعاهم ولم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موئدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. میرے بھائیوں، میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 61 تک تلاوت کی. اب یہاں آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کچھ آیات کے اندر ہے، وہ میں آپ کو ترجمے کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ. آگے چل کے اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے. یہ میں پارٹ 3 کے اندر سورہ کہف کے اندر جو تیسرا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے سفر کا واقعہ، اس میں بہت ساری انسانوں کے لیے ہدایت ہے. صبر کرنے کا طریقہ ہے، بھول چوک میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کا طریقہ ہے، ہر اچھی بری تقدیر سمجھنے کا طریقہ ہے، اور علم غیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا. جو چیزیں جانے انجانے میں اچانک ہو جاتی ہیں اس کے بارے میں بتایا کیوں ہوتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. انسان کو ہر برے وقت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ دنیا کے اندر ہر اچھی بری تقدیر ہے جس کو پہ یقین کرنا، جو مسلمان ہے وہ اس پہ ضرور یقین کرے گا. جو اس پہ یقین نہیں کرتا اس کو بھی سمجھ لیں کہ وہ ایمان کی اس کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کو پکا توفیق دے، آمین ثم آمین. میرے بھائیوں، میں آیت نمبر 60 کی تلاوت شروع کر رہا ہوں.
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں سفر میں برابر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ اس موقع پر پہنچ جاؤں جہاں دو دریا آپس میں ملے ہیں، یا یوں ہی زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ پس جب چلتے چلتے دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کے موقع پر پہنچے، اس نے اپنی مچھلی کو دونوں بھول گئے۔ پھر جب دونوں وہاں سے آگے بڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمایا ہے، پس جب چلتے چلتے دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کے موقع پر پہنچے، اس اپنی مچھلی کو دونوں بھول گئے، اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی اور چل دی۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ پھر جب دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ تو لاؤ، ہم کو تو اس سفر میں یعنی آج کی منزل میں بڑی تکلیف پہنچی۔ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ آوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا۔ خادم نے کہا کہ لیجئے، دیکھیے عجیب بات ہو گئی۔ جب ہم اس پتھر کے قریب ٹھہرے تھے، سو میں اس مچھلی کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور وہ قصہ یہ ہوا کہ اس مچھلی نے زندہ ہونے کے بعد دریا میں عجیب طور اپنی راہ لی۔ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکایت سن کر فرمایا کہ یہی وہ موقع ہے جس کی ہم کو تلاش تھی۔ سو دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے الٹے لوٹے۔ سو وہاں پہنچ کر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت یعنی مقبولیت دے رکھی تھی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس ترجمے کو آپ غور سے پڑھو گے، جب تفسیر میں جاؤ گے تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ میں ہلکا سا اس کا بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ سو وہاں پہنچ کر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت مقبولیت دی تھی۔
آگے تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن کے ساتھ یہ انہوں نے ملنا تھا، اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے ایک خاص طور کا علم سکھایا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنا خاص ایک علم سکھایا تھا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے ایک خاص طور کا علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور ان سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس شرط سے کہ جو علم مفید آپ کو اس شرط سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، لیکن اس شرط سے کہ جو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سکھایا گیا ہے، جو علم مفید آپ کو مجانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھلایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھایا گیا ہے، اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھلا دیں۔ تو علمانی مما علمت رشدا قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھلا دیں۔ ان بزرگ نے جواب دیا آپ سے میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر صبر نہ ہو سکے گا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُونِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانطَلَقَا۔ آپ مجھ کو بھی سکھلا دیں۔ ان بزرگ نے جواب دیا آپ سے میرے ساتھ رہ کر صبر فعال پر صبر نہ ہو سکے گا، اور بھلا ایسے امور پر آپ کیسے صبر کریں گے جو آپ کے احاطۂ واقفیت سے باہر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر یعنی ضابط پائیں گے، اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف حکم نہ کروں گا، آپ کے خلاف حکم نہ کروں گا، اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف حکم نہ کروں گا۔ اور بزرگ نے فرمایا اچھا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ مجھ سے کسی بات کی نسبت کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خود ہی ابتدائے ذکر نہ کروں۔ فانطلقا، ابتدائے ذکر نہ کروں۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقاها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا فانطلقا۔ پھر دونوں کسی طرف چلے، یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے چھید کیا ہوگا کہ اس کے بیٹھنے والوں کو غرق کر دیں؟ آپ نے بڑی بھاری یعنی خطرہ کی بات کی۔ ان بزرگ نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو یاد نہ رہا تھا، سو آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے۔
اور میرے اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیے۔ پھر دونوں کشتی سے اتر گئے۔ حتی اذا لقی غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا ذکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا فانطلقا۔ کشتی سے اتر کر آگے چلے یہاں تک کہ جب ایک کم سن لڑکے سے ملے تو ان بزرگ نے اس کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھبرا کر کہنے لگے آپ نے ایک بے گناہ بچے کو مار ڈالا اور وہ بھی بے بدلے کسی جان کے، بے شک آپ نے یہ تو بڑی بیجا حرکت کی۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر اب کے اور جانے دیجئے، اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں آگے چلے۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا قال ھذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو وہاں والوں سے کھانے کو مانگا کہ ہم مہمان ہیں، سو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی، تو ان بزرگ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ ان بزرگ نے کہا کہ یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے، جیسا کہ خود آپ نے شرط کی تھی کہ میں ان چیزوں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ سو چند آدمیوں کی کشتی، وہ جو کشتی تھی جس میں سوراخ کیا تھا، وہ جو کشتی تھی سو چند آدمیوں کی تھی جو اس کے ذریعے سے دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان دونوں سے آگے کی طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا۔
وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَاهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ہاں وہ جو لڑکا سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، سو ہم گو اندیشہ یعنی تحقیق ہوا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر ڈال دے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور ہاں وہ لڑکا سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، سو ہم کو اندیشہ یعنی تحقیق ہوا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر ڈال دے، پس ہم کو یہ منظور ہوا کہ بجائے اس کے ان کا پروردگار ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی یعنی دین میں اس سے بہتر ہو اور ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور رہی دیوار سو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا جو ان کے باپ سے میراث میں پہنچا ہے، اور ان کا باپ جو مر گیا ہے وہ ایک نیک آدمی تھا۔ سو آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاویں اور اپنا دفینہ نکال لیں، اور یہ سارے کام میں نے بالہام الہی کیے، اللہ تعالیٰ کے علم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیے ہیں، ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ لیجئے یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی آیت نمبر 60 سے لے کے 82 تک، سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے لے کے 82 تک، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر کا واقعہ جو میں نے ابھی ترجمے کے ساتھ پیش کیا، میری تمام روئے زمین کے مسلمانوں سے درخواست ہے وہ تھوڑا وقت نکال لیں، اس کو بار بار سنیں، سمجھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تفسیر ابن کثیر پڑھیں، آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ میں مختصر واقعہ بتا دیتا ہوں، لیکن جو میں نے تفسیر میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، کوئی غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ میں نے یہ پڑھا ہے، سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے علم لدنی سیکھنا ہے، غیب کا علم سیکھنا ہے، کچھ علم کے بارے میں جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فلاں جگہ جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں میرا بندہ ملے گا، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارو تو وہ آپ کو علم غیب کے بارے میں بتا دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ گھر میں کھانا وانا بنایا، مچھلی بنائی اور سفر پہ نکل پڑے۔ راستے میں یہ کہیں رکے تو وہاں انہوں نے کھانا وانا رکھا اور تھوڑی دیر سکون کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ جب بھی ہم جائیں تو مجھے یاد کراتے رہنا ہر چیز۔ اب سفر میں جب یہ نکلے تو یہ کھانا وہیں بھول گئے۔ جب تھوڑا آگے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سفر اتنا کیا ہے، بھوک لگ رہی ہے، لاؤ کھانا کھائیں۔ جب یہ کھانا دیکھا تو بولا اللہ کے نبی میں نے کھانا تو وہیں بھول گیا، اب کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نالج دی تھی کہ جہاں بھی تم سے بھول چک ہو شیطان تمہیں بھلائے گا، جہاں بھی تم سے بھول چک ہو سمجھ لو کہ وہاں
وہ شخص آپ کو ملے گا، چلو واپس وہیں چلتے ہیں۔ جب یہ واپس گئے، دیکھا تو وہ جو مچھلی یہ پکا کے گھر سے لائے تھے وہ سمندر کا کنارہ تھا، دریا کا کنارہ تھا، تو وہاں سے مچھلی جو ہے زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی اور کھانا نظر ہی نہیں آیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت اور اپنا ایک غیب کا علم دیا انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم چاہے کسی چیز کو بھی ذرہ ذرہ بھی کر دو، آگ میں پکا لو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں جب حکم کروں گا تو اس کو زندہ کر دوں گا اور وہ زندہ ہو جائے گی۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو اصلی شکل میں لانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایک دے دیا کہ میں جیسے تم کو پہلے ایک پانی کی بوند ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، تو دوبارہ یہ نہیں سمجھنا کہ تم مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، نہیں، میں تمہیں دوبارہ زندہ اسی شکل میں، اسی صورت میں، اسی مجسمے میں جب چاہوں گا زندہ کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی ہے کہ میں موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ایک مثال تھی، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد جب حضرت خضر علیہ السلام وہاں ملے، اس سے ہم نے نام تفسیر میں سنا ہے کہ وہ شاید حضرت خضر علیہ السلام تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی موجود ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں، انسانوں کی شکل میں بھی آتے ہیں، غائب بھی ہو جاتے ہیں، یہ باقی علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، کیوں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہوں، کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، کیونکہ میرے ساتھ وہ بندہ چل سکے گا جو صبر کرنے والا ہو، اور میں جو بھی میرے ساتھ چیزیں وہ دیکھے گا وہ اس کے سوچ کے خلاف ہوں گی، جن کو وہ اچھا سمجھ رہا ہوگا وہ غلط ہوں گی، جن کو غلط سمجھ رہا ہوگا وہ صحیح ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے کسی قسم کا سوال نہیں کروں گا، کسی پہ اعتراض نہیں کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ سفر میں لے کے چلیں۔ تو جب وہ سفر پہ نکلے تو ایک دریا، اب بیچ میں دریا تھا، دریا کو کراس کرنا تھا، وہاں کشتی تھی ایک غریب لوگوں کی، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، ایک فیملی کی، وہ اسی کا ذریعہ معاش تھا ان کا۔ تو آگے ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، تو وہ جتنی بھی صحیح کشتیاں تھیں ان کو پکڑ کے اپنے استعمال میں لا رہا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا، سفر کے دوران اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ سوراخ آپ نے کیوں کر دیا، یہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور یہ ہمارا خیال بھی کیا اور آپ نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے، میرا اور آپ کا سفر ختم، میں نے آپ سے کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا ٹھیک ہے، میں آئندہ آگے چل کے سوال نہیں کروں گا، آپ مجھے آگے موقع دیں۔ پھر وہ چل پڑے، چلتے چلتے آگے کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ دیکھا، یتیم بچہ تھا، یتیم نہیں تھا بلکہ خوبصورت بچہ تھا، اس کو انہوں نے مار ڈالا، جیسے میں نے پڑھا ہے۔ اس کو جب مار ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، انہوں نے بولا یہ ایک ماں باپ کا اولاد، ان کی آنکھوں کا سکون، روح ہیں، اس بچے نے کیا غلطی کی ایسی کہ آپ نے بچے کو مار دیا، یہ بہت بڑا ظلم کیا آپ نے۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، حسب معمول میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آگے چل کے سوال نہیں کروں گا۔ پھر چل دیے آگے، چلتے چلتے ایک گاؤں آ گیا، اس گاؤں میں انہوں نے لوگوں سے کھانا مانگا، تو ان لوگوں نے بولا آپ ٹھیک ٹھاک ہو، تندرست ہو، ہٹے کٹے ہو، تو آپ محنت کرو، مزدوری کرو، تو انہوں نے ان کو کھانا نہیں دیا۔ تو وہاں ایک کوئی دیوار گر رہی تھی، کسی کا گھر تھا کہہ لیں، جو بھی دیوار تھی وہ گر رہی تھی، تو اس کو دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے اشارے سے یا اپنی حکمت سے اس کو تیار کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، اس گاؤں والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا
اور آپ ان سے اجرت لیتے اس دیوار کو سیدھا کرنے کی، تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ اور میرا یہ سفر ابھی آخری ہے، اینڈ پہ پہنچ گیا، اب یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں میں آپ کو ان کا سب کا حل بتا دیتا ہوں۔ اس بچے کو جو مارا وہ بچہ بڑا ہو کے اتنی سرکشی کرتا، اتنی ضد کرتا، اپنے ماں باپ کو بھی جہنم میں ڈال دیتا، تو اس لیے میں نے اس کا یہی سمجھا کہ اس کے ماں باپ نیک ہیں، ایماندار ہیں، یہ اس کی سرکشی کی وجہ سے، اس کی غلطیوں کی وجہ سے کہیں وہ اس میں جو ہے نا جہنم میں نہ لے جائے ان کو، اس لیے اس بچے کو میں نے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور بچہ دے دے گا جو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے بعد آگے گاؤں والوں کا جو سلسلہ ہے، وہ جو دیوار میں نے سیدھی کی، اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ اس کے ماں باپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے ماں باپ نیک تھے، انہوں نے کچھ ایمانداری سے خزانہ کمایا تھا جو اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی، یہاں کے لوگ جو ہیں اس خزانے کو ہڑپ کر جاتے، اور یہ جو ہے اس کی اولاد، نیک اولاد جو ہے یتیم، تو یہ لوگ ہضم کر جاتے اور یہ ان کے لیے زندگی میں جو ہے مشکلیں آتی، تو اس لیے یہ دیوار کو سیدھا کر دیا گیا۔ جب یہ بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، تو اس ٹائم یہ دیوار گرے گی، پھر اللہ تعالیٰ یہ خزانہ ان کے حوالے کر دیں گے، پھر یہ اپنا ذریعہ معاش بنائیں گے اور آگے کی زندگی گزاریں گے۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ میرا اور آپ کا اتنا ہی سفر تھا، اس کے بعد میری اور آپ کی علیحدگی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش کیے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، عقل دینے کے لیے، ہر اچھی بری تقدیر سمجھنے کے لیے، ہر وہ بات جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں یا ہر وہ بات جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے کوشش کرنی ہے، اگر برا وقت آ رہا ہے تو صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ اچھا وقت آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے، اس جو بھی اللہ تعالیٰ نے اچھائیاں دی، خوشیاں دیں، مال دیا، دولت دیا، اس کو صحیح صحیح راستے کے مطابق، صحیح اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خرچ کرنا ہے، استعمال کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت نمبر تقریباً قرآن کی 80، آیت نمبر 80 تک، بلکہ 81 تک، بیاسی تک، آیت نمبر 60 سے لے کے آیت نمبر 82 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سورہ کہف کے اندر میں نے ترجمے کے ساتھ بیان کیا۔ اگر بولنے میں، زیر زبر پیش میں، تلفظ میں کوئی الفاظ مجھ سے غلط ہوئے ہوں، اس کی معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ بار بار اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پیغام کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آگے کی آیات 82 سے لے کے 110 تک میں اس کی تلاوت بھی کروں گا، اور اس میں آگے چل کے پھر یہ چوتھا پارٹ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا ہے، اس کی پوری تفسیر ہے، ترجمہ ہے، میں ترجمہ بیان کروں گا، آگے تفسیر آپ تفسیر ابن کثیر کو پڑھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ پارٹ نمبر 4 میں پیش کروں گا۔ تو ابھی میں اس کی صرف تلاوت کروں گا اور ترجمہ آگے چل کے کروں گا، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میرے جو بھی بھائی اس کو پڑھیں، سنیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور جس کے پاس ٹائم ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، کیونکہ بندے کے پاس ٹائم ویسے تو دنیا میں اس ٹائم ملتا ہے، یا تو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کوئی کاروبار نہیں ہوتا، یا غریب ہوتا ہے، کوئی کاروبار نہیں ہوتا، یا بیمار ہوتا ہے، یا جیل میں ہوتا ہے، یا ایسے کہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے، تب اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ ویسے جب اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی آسائشیں دیتا ہے، صحت دیتا ہے، علم دیتا ہے، وہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو اصل اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے نا، وہ ان کو چھوڑ کے دنیا کی کاموں میں
اتنا مصروف ہو جاتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اس کو۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پیغام کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میں آیت نمبر 83 سے پڑھ رہا ہوں، اس میں ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں، چوتھے پارٹ میں اس کو ترجمے کے ساتھ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ آیت نمبر 83 سورہ کہف کی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ فرما دیجئے کہ میں نے اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ويعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجدا من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ میرے بھائیوں، ذوالقرنین بادشاہ کی حکومت کے دوران اس کے اندر یاجوج ماجوج قوم کا بھی واقعہ ذکر ہے، اور انہوں نے پوری روئے زمین کے اوپر بادشاہت کی ہے۔ قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساو بین الصدفین قال انفقوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرق علیہ قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين أردوا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کی آخری 10 آیات بھی میں پڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، علماء دین نے، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، علماء دین، بزرگان دین، اصحابہ دین نے بھی فرمایا کہ جو بندہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے، دجال کے فتنے سے۔ تو میرے بھائیوں، سورہ کہف کی بڑی حکمت ہے، بڑے فائدے ہیں، بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آخری 10 آیات کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی کا بارے میں بیان کیا ہے، اور جو لوگ دنیا میں مصروف ہو گئے ان کا انجام بھی بتایا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور دوزخ کو اس روز کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں ہماری یاد سے یعنی دین حق کو دیکھنے سمجھنے سے پردہ پڑا ہوا تھا اور سن بھی نہ سکتے تھے، سو کیا پھر بھی ان کافروں کا خیال ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز یعنی معبود و حاجت روا قرار دیں؟ ہم نے تو کافروں کی دعوت کے لیے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں؟ یہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب گئی گزری ہوئی، اور وہ وجہ جہالت کے اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی آیتوں کا یعنی کتب الہیہ کا، اس کے ملنے کا یعنی قیامت کا انکار کر رہے ہیں، سو اس لیے ان کے سارے کام غارت ہو گئے، تو قیامت کے روز ہم ان کے نیک اعمال کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ کسی کو شریک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی نیکیاں بھی ہم غارت کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، ان کی کوئی نیکی کسی کام نہیں آئے گی۔ ان کی سزا وہی ہوگی یعنی دوزخ، اس سبب سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور یہ کہ میری آیتوں اور پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، جو لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے رہے، نیک کام کیے، ہر مشکل میں صبر کیا، ہر خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اور اس کو صحیح راستے پہ خرچ کیا، ان کی مہمانی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فردوس یعنی بہشت کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو کوئی نکالے گا اور وہ وہاں سے کہیں جانا نہیں چاہیں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جاوے اور باتیں احاطہ میں نہ آویں، اگرچہ اس جیسا سمندر کی مثل دوسرا سمندر سیاحی کے لیے مدد کے لیے لے آویں۔ اور آپ یوں بھی کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں، میرے پاس بس یہ وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے، حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، وحی کی شکل میں آتے ہیں، تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، بندگی صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، وہی عبادت کے لائق ہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرے اور کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو میرے انسان دوستوں، مسلمان بھائیوں، جنوں، یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا سن لیں، غور سے سن لیں، اس کو بار بار سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو پیدا ہونے کے بعد، عقل آنے کے بعد، بلوغت کے بعد سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے راستے بھی بتا دیے، اپنی مدد بھی بھیج دی، اپنے نبی بھی بھیج دیے، کتابیں بھی بھیج دی، ٹھیک ہے، تمام علم کے طریقے بھی بتا دیے۔ اب بھی اگر کوئی انسان جن اس راستے سے بھٹکتا ہے تو پھر اس کی آخرت بہت بری ہے، بہت بری ہے، بہت بری ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، اپنی آخرت سنوارو۔ موت کی کوئی وارنٹی نہیں، کوئی وارنٹی نہیں، یہ ایک ٹرین کی طرح ہے،
آپ اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں، ٹرین کسی ٹائم بھی آئے گی، آپ کو اس ٹرین میں سوار ہو جانا ہے، اور دنیا کا تمام مال و متاع سب کچھ ادھر رہ جانا ہے۔ وہ ٹرین سیدھی آخرت میں جائے گی۔ وہاں دو راستے ہیں، جو صحیح لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے والے ہوں گے، وہ جنت میں اتر جائیں گے۔ جو غلط لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلنے والے ہوں گے، ان کو ٹرین میں سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ جہنم میں جائیں گے، سزا کے طور پہ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں اتنی بھاگ دوڑ کوششوں میں لگے ہوئے ہو، کمانے میں لگے ہوئے، جھوٹ حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ کوشش تو کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ کوشش کرو، کوشش کرو۔ جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، وہ آخرت میں ہی کوشش کر لے، موت سے پہلے پہلے کوشش کر لے، بڑھاپے میں کوشش کر لے، ٹھیک ہے۔ آخری ٹائم میں اللہ تعالیٰ بیماری اس لیے دیتا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ بڑھاپا اس لیے دیتا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ غربت اس لیے دیتا ہے کہ بندے کو احساس ہو، دکھ ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد آئے۔ تکلیف اس لیے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد آئے۔ تو میرے بھائیوں، جن کو تکلیف آنے کے بعد، غربت آنے کے بعد، بڑھاپا آنے کے بعد بھی اگر ہدایت نہیں مل رہی، تو ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سزا سے سب کی حفاظت فرمائے، سب پہ رحم کرے، سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ جو بھی میرا مسلمان بھائی، انسان بھائی، دوست بھائی اس کو پڑھیں گے، سنیں گے، اس کو تمام روئے زمین تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی، سننے کی توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ذوالقرنین سورہ کہف کے اندر جس کا ذکر ہے، یاجوج ماجوج قوم کا ذکر ہے، اس کا بھی ترجمہ کروں گا عربی کے اندر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ان کی تشریح بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعے قرآن کے اندر ہمیں سمجھانے کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، جنات کو سمجھانے کے لیے پیش کیے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو بار بار پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو۔ جو سن سکتے ہیں وہ سنیں گے، جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں گے، خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کان دیے سننے کے لیے، زبان دی ہے، عقل دی ہے سوچنے کے لیے، زبان دی ہے پڑھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ اس چیز کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو کان دے دیے سننے کو، ان سے پوچھو جا کے جس کو سنائی نہیں دیتا، جن کو جو بول نہیں سکتے ان سے پوچھو، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے ان سے پوچھو۔ یا اللہ، میری دعا ہے ہمارے کانوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہماری زبان کو سلامت حیات آخری سانس تک صحیح سلامت رکھنا، بصیر کو بھی، بصارت کو بھی، سماعت کو بھی، اور بینائی کو بھی یا اللہ آخری سانس تک سلامت رکھنا۔ آپ کی حمد کے لیے، رکوع سجود کے لیے، ذکر کے لیے، آپ کی تعریف کے لیے یا اللہ اس کو تا حیات سلامت رکھنا، موت کی سختی سے بچانا، موت کی سختی سے بچانا، خاتمہ بالخیر ایمان پہ کرنا یا اللہ، قبر کو جنت الفردوس میں بنانا، موت کے بعد آنکھ ہماری جنت میں کھولنا یا اللہ، موت کے بعد پہلی آنکھ ہماری کھلے تو جنت میں کھولنا یا اللہ، تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے لیے ہمارے پر رحم کر، فضل کر، کرم کر، آمین۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔